من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه جس دن سفید ہوں گے باغ سے وتسود وجوه اور سیاہ ہوں گے باغ چہرے قیامت دن سفید ہوں گے آدمی اور کالے ہوں گے آدمی فأما الذين اسودت وجوههم فاتوا کالے ہوں گے انہوں سے أكفرتم بعد إيمانكم آیا کفر کی تحقیق سانے پیچھے ایمان اپنے فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون تچکو عذاب بدلے چیزیں جو ہے اسی کو کرتے وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله اور وہ لوگ جنہوں نے چہرے سفید ہوں گے اور ایسا وہ لوگ سفید ہوں گے انہوں سے ففي رحمة الله ہوں گے اللہ کی رحمت ہم فیہا خالدون اللہ کی رحمت میں ہمیشہ رہیں گے حضرات حاضرین اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب کے وچوں جس کو رحمت مقام نو میں اس وقت تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے پہلے اس مقام کی پہچان فرما لیا یہ مقام عالیشان اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام کی تو رحمت کتاب کا چوتھا سپارہ
سپارے کا رکوع دوسرا، سورۃ کا نام سورہ آل عمران، سورۃ کا رکوع کیا ہے؟ اللہ 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 والو، میں گزشتہ تو پیوستہ اور پیوستہ تو پیوستہ خطبات جمعہ کے اندر تواڈے سامنے متواتر اور باضابطہ فکر آخرت دے عنوان سے بیان کردیا دس چکیا کہ ارض و سما کی کوئی چیز ایسی نہیں کائنات دا کوئی فرد و حسر ایسا نہیں جہان دی کوئی ذی جان ایسی چیز نہیں کہ جس میں ایک نہ ایک دن فنا نہ ہونا ہے، ہر ذی جان میں موت دے پیالے میں نوش نہ کرنا ہے، ایک وقت آتے ہی رہنا ہے کہ ہر ہست میں نیست ہونا، ہر بود میں نابود ہونا، ہر موجود میں معدوم ہونا، ہر زندہ میں مر کے رہنا، ہمیشہ ہمیش تو ہے اور ہمیشہ ہمیش رہے گی، تو عرشہ والے خدا دی ذات رہے، دن رات کا اختلاف، صبح و مساء کا آنا جانا، شام و سحر کی تبدیلی، لیل و نہار کا انقلاب بھی اس بات سے بین دلیل ہے، بلکہ بانگے دہل کی طرح اس چیز کا اعلان کر رہا ہے کہ دنیا کے لوگوں، دنیا فنا کا گھر ہے، چل چلی کا ٹل کھڑک رہا ہے، موت کا منادی ندا دے رہا ہے، قبر دن رات پکار رہی ہے، اور روز دے مرن والے دے جنازے تیری اکھاں دے سامنے نے۔ میں غالباً گزشتہ جمعے گیا سی کہ دنیا دے ہر مسئلے وچ اختلاف کرنے والے اختلاف کیتا ہے، خدا دے بارے چ اختلاف، مصطفیٰ دے بارے چ اختلاف، عبادات دے بارے چ اختلاف۔ اگر پوری دنیا کسی مسئلے تے متفق ہے
تو ایک ہی مسئلہ جہان دے اندر وہ مسئلہ موت. نہ مسلمان نے اختلاف کیتا ہے، نہ کسی کافر نے کیتا ہے، نہ کسی مواحد نے کیتا ہے، نہ کسی مشرک نے کیتا ہے، نہ خدا دے فرما بردار نے کیتا ہے، نہ خدا دے نافرمان نے کیتا ہے، نہ کسی باغی نے کیتا ہے، نہ کسی فرما بردار نے کیتا ہے. میاں اے مسئلہ موت دا اٹل قطعی اور یقینی. آواز آندی ہے کل من علیہا فان. قرآن کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. مولا کا اعلان. ایک دوسرا مقام مولا فرماندے میں کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. مرنا تے مٹی وچ جانا. اور سننا ذرا اگلا مسئلہ جڑا ہے وہ اختلافی ہے. مرن دی حد تک کوئی منکر نہیں. اے مر کے تے پھر رب دے دربار وچ پیش ہونا، حشر دے اندر اکٹھیا ہونا تے اس احکم الحاکمین دی عدالت تے کٹہرے دے اندر کھڑے ہونا. اور نہ منن والیاں نے نہ منیا. آمنہ دلال تاجر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور پیغمبر بے مثال، ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وقت وچ بھی کافراں نے قیامت دا انکار کیتا، موت دا انکار نہیں کیتا. ایک آن والا آیا، میرے وقت تک دے رہنا گا، سان اونگن کی کوشش نہ کریا کرو میرے سامنے بیٹھ کے. ایک آن والا آیا تے پرانی جی ایک ہڈی انج کر کے پوریاں چ پکڑدا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کے کہندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی آندے ہو مر کے پھر اٹھ پینا. اے گل منن والی نہیں. اے پگی جی ہڈی نو کون زندہ کرے گا؟ ہائے ہائے. سورت یاسین کڈو تے رب دے قرآن دی ورگردانی کرو، پیار محبت نال رب دا قرآن سنیا کرو. اللہ فرماندے نے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا جا بے نصیبہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے آندا میں یحیی العظام وہی رمیم. اے جنوں مٹی کھا چکی ہے اس ہڈی نو پھر کون زندہ کرے گا؟ میرے محبوبہ
قل یحیی الذی انشا اول مرہ، اس بے نصیب نو کہہ دیو یحیی الذی انشا اول مرہ، اینو او ذات قدرتاں والی پھر زندہ کر لوے گی جن نے اینو پہلی دفعہ زندہ کیتا سی، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اور جدو مادہ ہی نہیں سی، یہ وجود تک نہیں سی، میرے خدا نے ادو پیدا کر لیا، اج مادہ تے موجود ہے، ہن وہ دے واسطے پیدا کرنا پہلی دفعہ پیدا کرنے تو زیادہ آسان ہے۔ میرے خدا نے وضاحتاں کر دیتیاں کہ تسا مرن دے بعد مٹی نہ رل کے مسئلہ ختم نہیں ہو جانا، نہ نہ نہ، ایک وقت ہونا احکم الحاکمین دی کچہری چ پیش ہونا، ذرے ذرے دا حساب تے کتاب دینا پینا، انہیں پوچھنا ہے کہ میاں زندگی تینوں دتی سی کیویں گزار کے آیا ہے، تینوں عمر دتی سی کیویں، میاں تو رلا کے آیا ہے یا تو اینو سنبھال کے آیا ہے۔ رب نے زندگی دے ایک ایک لمحے سیکنڈ تے منٹ دے متعلق پوچھ کرنی ہے، تیری جلوت تیری خلوت اور تیرے ظاہری اعمال تیرے باطنی کرتوتاں یہ ساریاں تیرے سامنے آ جان گیاں، تو نہیں سمجھ رہا تے میں تینوں رب دا قرآن پڑھ کے سمجھاواں، نہیں سن پایا تے میں اللہ دی چٹھی تینوں سناواں۔ آ سن لے، سپارہ 15واں نکل آیا، سورت دا نام سورہ قاف ہے، پیار محبت نہ رب دا قرآن سنیا کرو۔ آواز آندی ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعَرَضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ مولا فرماندے نے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، ایک دن آن والے اسی پہاڑوں چلا دیواں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، زمین بالکل کھل جائے گی، رکاوٹاں دور ہو جان گیاں، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَحَشَرْنَاهُمْ، میرے وقت تک نالے قرآن دی زیادت کر، وَحَشَرْنَاهُمْ، اسی انہاں ساریاں نوں اکٹھیاں کر لواں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، انہاں وچوں کوئی بھی پیچھے نہیں رہ جائے گا، اسی کسے نوں بھی نہیں چھڈاں گے، وَعَرَضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، ایک دن آن والا ہے، ایک قطار در قطار صف در صف اپنے رب دے سامنے پیش ہو کے رہیں گے، لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، اور اسی تانوں ایویں لے آواں گے، ایویں دوبارہ زندہ کر لواں گے جویں پہلی دفعہ تانوں کیتا ہے، بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، تسی یہ گمان کر چکے سو کہ وعدے دا دن کوئی نہیں، قیامت دا دن کوئی نہیں آنا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کتاب رکھ دیتی جائے گی، ہائے کتاب رکھ دیتی جائے گی، کھول دیتی جائے گی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ،
ویکھن گے مجرم گناہگار ویکھن گے تے ڈرن گے او دے وچ کی لکھیا ہے اور جیڑیاں کرتوتاں جہان کولوں چھپ کے کیتیاں جیڑے بد عمل لوکاں کولوں چھپ کے کیتے اور جیڑیاں کرتوتاں دروازے بند کر کے کیتیاں وہ بھی او دے وچ لکھیاں ہون گیاں تے کہن گے ہائے افسوس ہے کتاب کیسی کتاب ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها انہیں تے چھوٹی موٹی ظاہر باطن دی کوئی گل رہن نہیں دیتی ووجدوا ما عملوا حاضرا او بے نصیب گناہگار ووجدوا ما عملوا حاضرا او خوش قسمت نیکوکار ووجدوا ما عملوا حاضرا ایک ایک نیکی تے ایک ایک برائی اتھے موجود پا لیں گے ولا یظلم ربک احدا اجے نہیں سمجھے آؤ میں تانوں اللہ دا قرآن سناواں اور گلشرے قرآن دی تانوں سیر کراواں آؤ قرآن دے پروانے ہو ایک اور مقام نکل آیا ہے اللہ انہاں سارے دے سینیاں نو قرآن دے نور المنور فرما سنو آواز آندی ہے اذا السماء انشقت وعزمت لربها وحقت واذا الارض مدت وعلقت ما فيها وتخلت وعزمت لربها وحقت يا ايها الانسان انك قادر الى ربك قدما فملاقيه یا ایھا الانسان انک قادر الی ربک قدما فملاقیہ او انسان تو بچ بچ کریں گا کہ رب کول میں نہیں جانا ہائے ہائے نا 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 الی ربک قدما فملاقیہ بچ نہیں سکتا ایک دن آنے والا کہ رب نہ تو مل کے ہی رہے گا خدا دے سامنے پیش ہو کے رہے گا اجے نہیں سمجھے آؤ میں قرآن دا ایک اور مقام پیش کرا اللہ تیرے قرآن تو صدقے جانا آواز پہ آندی ہے مولا فرماندے نے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک سنو کلا بل تکذبون بالدین کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین سنو وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ اجے نہیں سمجھے آؤ میں قرآن دی تانوں سیر کرانا ایک اور مقام تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرا آواز آ رہی ہے سبحان اللہ مولا فرماندے نے قرآن سنو رب دا اعلان سنو مولا فرماندے نے بے القارعۃ مل قارعہ ہائے ہائے وما ادراک مل قارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش قرآن فأما من ثقلت موازینہ فهو في عیشة راضیہ وأما من خفت موازینہ فأمه
گمایا نارن آمیا اجے نہیں سمجھے کہ تسا رب دے دربار سے پیش ہونا ہے کہ نہیں. آ سمجھاوا یہ سپارہ 14واں نکل آیا آواز آتی ہے فوربک ہائے قرآن تے تو قربان جاوا فوربک لنسألنہم اجمعین فوربک لنسألنہم اجمعین اما کانوا یعملون. ترجمہ سننا ترجمہ سنو. فوربک منو تیرے رب دی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ منو تیرے رب دی قسم منو تیرے رب ہون دی قسم. معلوم ہوتا کہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال میرے خدا نو بڑی محبت تے بڑا پیار ہے. رب قسماں چکدا مصطفیٰ دے خدا ہون دیا قسماں چکدا پیار نہ لاڈے. فوربک کتے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون. قسم چکی ہے حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. آواز آ رہی ہے فوربک منو تیرے رب ہون دی قسم لنسألنہم البتہ ضرور ضرور اسی انہاں ساریاں دے کولوں سوال کر کے ہی رہاں گے. انی تو نہیں نہ بچی کہ جو مرضی کو کرتا رہے تے قیامت نو کو پوچھے ہی نہ حساب کتاب نہ. جے حساب کتاب دا مسئلہ نہ ہے اوے زندے کھا جان زندیاں نو پرا پرا نو کھا جائے میاں گوانڈی گوانڈی نو کھا جائے. ہائے 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 تانوں تھوڑا بہت جڑا امن نظر آ رہا ہے سکون نظر آ رہا ہے یہ نظر نہ آئے اور پھر یہ تے انا قانون ہویا یہ تے جنگل دا قانون ہویا کہ کوئی خدا دی نافرمانی کر کے مر جائے کوئی خدا دی فرما برداری کر کے مر جائے کوئی بغاوت کر کے چلا جائے کوئی اطاعت کر کے چلا جائے تے دونوں ہی کو جی مٹی نہ مل کے تے ختم ہو جائے. نہ 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 وہ نیک نو نیکی دا بدلہ مل کے رہے گا بد نو برائی دا مدہ مل کے رہے گا. ہائے نیک اعمال دا ثمرہ وہ پا کے رہے گا اور برے اعمال دی سزا چک کے رہے گا. اے قانون خداوندی ہے. یہ کوئی گل نہیں کہ کنے پوچھنا آج جگ میٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا. یہ فکرہ کفر دا یہ جملہ کفر دا. ایمان والوں یہ جہا فکرہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. میرے برادر رب نے سارا چانن کر دیتا ہے قرآن نے سارا چانن کر دیتا ہے صاحب قرآن نے سارا چانن کر دیتا ہے. اللہ دے دربار سے پیش ہونے اجے نہیں سمجھے. یہ سپارہ 14 دیکھو سپارہ 16 نکل آیا ہے وہی مضمون. آواز آتی ہے فوربک ہائے میں قرآن تیرے تو قربان جاواں تو کنے کنے خلاصے کھول دیتے ہیں. فوربک لنحشرنہم کہو سبحان اللہ. فوربک سپارہ 16 فوربک لنحشرنہم والشیاطین ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا. ترجمہ کیا فوربک لنحشرنہم والشیاطین. تیرے ربون دی منو قسم ہے ہائے محبوبہ لنحشرنہم والشیاطین اسی انہاں ساریاں نو اکٹھیاں کرنا ہے. والشیاطین تے بڑے بڑے سرکشاں نو بھی اکٹھیاں کرنا ہے شیطاناں نو بھی اکٹھیاں کرنا ہے جنہاں نو اکٹھیاں کرنا ہے. ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا. اے گھٹنیاں دے بال اساں پھر جہنم
دے ارد گرد انہوں نے اکٹھیا کر کے وکھا دینا. یہ تے قرآن ہے نا پروانے ہو. میرا جی کردا میں صاحب قرآن پیغمبر زمان ماہ درخشاں جگاں دے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی تواڈے تک رکھ دیا. ذرا ہوش نہ سننا تے جا کے بیٹھیا کرو. تے میرے ہاتھ وچ مشکات شریف ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ جتھے میری روحانی اما تے تیرے پیغمبر دی محبوبہ بیوی لیٹی ہے اللہ دی قبر تے رحمت دی برکھا برسا. پروانے سنو اما جی فرما دی اے بند کر دو او چلا دو. اما جی فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ کی کہندے روایتیں کر دیاں نے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة غرلا. قلت یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. فقال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پروانیاں اگے قرآن سنیا جائے اپنے آقا دا ہن فرمان سن لو. فرماندیاں نے میں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے کولوں سنیا. کی سنیا؟ یقول یحشر الناس یوم القیامہ. جگاں دے پیر فرماندے سن. کی فرماندے سن؟ یوم یحشر الناس یقول یحشر الناس یوم القیامہ. ایک دن آنا کہ ساری دنیا نے رب دے دربار چ پیش ہونا. تے کنے پیش ہونا؟ ہائے ہائے ہائے. تاج پا کے پیش نہیں ہونا, جبے بلا کے پیش نہیں ہونا, اور قیمتی سوٹ پا کے پیش نہیں ہونا, بیبیاں ساڑیاں لا کے پیش نہیں ہونا. کنے پیش ہونا؟ حفاۃً عراۃً. ساری دنیا نے رب دے دربار چ پہ میں نہیں دیا تھا تہاڈا تے میرا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ گج گیا کو صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے یحشر الناس. میرے ول ویکھ بے نصیبہ میرے ول ویکھ. یحشر الناس یوم القیامہ. جڑا میرے سامنے سون کی کوشش کرے میں اٹھا کے تھلے بھیج دوں گا. یوم یقول یحشر الناس یوم القیامہ. ایک دن آنا قیامت دے دن سارے لوگ خدا دی کچہری چ پیش ہون گے. حفاۃً عراۃً. سارے دے جسم ننگے ہون گے, پیراں تو ننگے ہون گے تے جسماں تو بھی ننگے ہون گے. حفاۃ پیراں تے جتیاں نہیں پائیاں ہون گیاں, عراۃ جسماں تے کپڑے نہیں ہون گے. غرلن تے میرے پیغمبر فرماندے نے خطرے نہیں کیتے ہون گے. سارے مرد تے ساریاں عورتاں رب دے دربار جدوں قبراں چوٹ کے پیش ہون گے جسماں تو ننگے پیش ہون گے. تو اما جی فرماندیاں نے میں کہا قلت یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا. سونے نبیا محشر دے میدان وچ ننگے مرے تے عورتاں کٹھیاں ہی ہون گیاں, انج ہی ہوئے گا. تے آقا فرماندے نے ہاں 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 پیاری ایسا سارے مرد تے ساریاں عورتاں جسماں تو ننگے رب دے دربار تے کٹے پیش ہون گے. تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو پوچھدیاں نے رب دے حبیبا جگاں دیا پیرا اے کی ہوئے گا؟ ینظر بعضهم الی بعض. ایک دوجے ول کو ویکھے گا نہیں پر. تے جگاں دا پیر فرماندے نے فقال یا عائشہ تو الامر اشد من ان ینظر بعضهم الی بعض. اے پیاری ایسا جدو رب دے دربار چ پیش ہونا ہے ادو رب نے انہیں غصے تے غضب وچ ہونا ہے. او دن ایڈا سختی دا ہونا ہے کہ کسے نو دوجے ول ویکھن دی طاقت جرت ہی نہیں ہوئے گی. نہیں سمجھے آؤ میں تمہیں رب دا قرآن پڑھ کے سمجھاوا. قرآن دیا پروانیاں سنو.
اے سورت نکل آئی ہے سورہ حج. میں قیمتی موتی بڑی محنت دے نال تواڈے واسطے چن کے لیاؤنا. وہ قسمتاں والے نے جڑے انہاں موتیاں تے پھلاں نو اپنی چوڑیاں دی زند کر لین گے. آواز اس پارا 17واں نکل آیا. آواز آندی ہے یا ایھا الناس یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تزال كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. ترجمہ سن لے, ترجمہ سن لو. آواز آندی ہے ساری دنیا دے لوگوں اپنے رب کو ڈر جاؤ. زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, قیامت دا زلزلہ تے پنچال بڑی وڈی چیز ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. او دن انی سختی دا ہونا ہے کہ ہر دودھ پلان والی اپنے دودھ پلائے بچے نو بھول جائے گی. وتضع كل ذات حمل حملها, ہر حاملہ اس دن دی سختی تو اپنے حمل گرا دے گی. وترى الناس سکارا, لوگ بے ہوشی وچ ہون گے. وما هم بسکارا, حالانکہ وہ بے ہوشی وچ نہیں ہون گے. لوگ بے ہوشی وچ ہون گے حالانکہ بے ہوشی وچ نہیں ہون گے. کی مطلب لوگ تانوں بے ہوش نظر ہون گے. مولا فرماندا ہے انہاں کو نشے والی چیز نہیں پیتی ہوئے گی. کی گل ہے, کی ہونی ہے گل؟ ولکن عذاب اللہ شدید. اللہ دا عذاب سخت ہونا, کوئی کسی نو یاد نہیں رہے گا. ماں تینو نہ رہے گی, بیٹی ماں نو نہ رہے گی. ہائے ہائے, باپ نو بیٹا نہیں رہے گا اور بیٹے نو باپ نہیں رہے گا. پرا نو پرا نہیں رہے گا, یار نو یار نہیں رہے گا, آشنا نو آشنا نہیں رہے گا. اور میں نہیں کہندا اے تے رب دا قرآن ہے نا. ہن میں تینوں نال نال اہل حدیثو تسی خوش قسمت ہو, تسی اللہ دا شکر ادا کریا کرو کہ تواڈے حصے وچ رب دا قرآن آیا, صاحب قرآن دا فرمان آیا. سجے کنا نال قرآن سنتے جاؤ, کھبے کنا نال اپنے مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمان سنتے جاؤ. اور سنو ذرا ایک روایت سن لو, اپنے سینے ٹھار لو تے آخرت دا فکر کر لو, تیاریاں کر لو. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, اما فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ, انہا ذکرت النار فبکت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکیک, قالت ذکرت النار فبکیت, قالت ذکرت النار فبکیت فهل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ, فهل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ ثلاثة مواتنا فلا يذكر أحد أحدا. اما فی ثلاثة مواتن, میرے والدے اما فی ثلاثة مواتنا فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم يخف ميزانه أم يثقل. وعند الكتاب حين يقال اقرأوا كتابيا حتى يعلم أين يضع كتابه أفي يمينه أم في شماله من وراء ظهره. وعند الصراط إذا وضع بين ظهري
جہنم رواہ ابو داؤد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے انا ذکرت النار فبکت ایک دن جہنم دا ایک دن دوزخ دا ذکر ہویا فرماندیاں نے فبکت تے رو پیندیاں نے آپ ہی ذکر کر کے تے رو پیندیاں نے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکی کے اے میری پیاری ایسا تو آج کیوں رو رہی ہے قالت ذکرت النار فبکیت میں کہ اللہ دے رسول اللہ آج دوزخ دا منظر سامنے آ گیا ہے جہنم دا منظر سامنے آ گیا ہے فبکیت تے میں بے اختیار ہو گئی ہاں فہل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ اے اللہ دے رسول تے دسو قیامت دے دن محشر دے میدان وچ تسی مینوں بھی یاد کرو گے کہ نہیں فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رب دیا رسول اللہ محشر دے میدان وچ تسی اپنے اہل و عیال نو بھی یاد کرو گے کہ نہیں تے جگاں دے پیر فرماندے نے پیاری ایسا یاد تے میں کراں گا گھر والیاں نو ایسا تینوں بھی یاد کراں گا مطلب ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو یاد پائیں گی مقام ایسے ہون گے اے میں محمد تینوں ایسا نو بھی یاد نہیں رکھ سکاں گا پیاری ایسا تو میرے محمد نو یاد نہیں رکھ سکے کوئی کسی نو یاد نہیں رکھ سکے گا اما فی ثلاثت مواطن فلا یذکر احد احدا ماں نو بیٹی یاد نہیں رہے گی باپ نو بیٹا یاد نہیں رہے گا یار نو یار یاد نہیں رہے گا رشتہ دار نو رشتہ دار یاد نہیں رہے گا عند المیزان عند المیزان تین مقامات کوئی کسی نو یاد نہیں رکھ سکے گا عقیدت والے ہو ارادت والے ہو سنو سنو آواز آتی ہے عند المیزان جدو عمل تولن دا ویلا ہونا ہے ایسا کوئی کسی نو یاد نہیں رکھ سکے گا ہر بندے نو فکر ہونی ہے کہ میرا گناہاں دا کتے پلڑا پارا ہی نہ ہو جائے ہر ایک نو فکر ہونا ہر ایک دے دل وچ تڑکو ہونا ہر ایک دا دل پریشان ہونا اور ہر ایک نو ایک خدشہ تے خطرہ ہونا کہ کتے میرے نیک اعمال والا پلڑا ہلکا نہ ہو جائے بدیاں برائیاں بغاوتاں دا پلڑا وزنی نہ ہو جائے جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او کی کہے گا حتی یعلم ایخف میزان ام یشکل او اس فکر چ رہے گا او دے میزان او دا وزن او دا صحیفہ او دے عمل والا پلڑا کتے پارا ہوندا ہے یا او دا ہلکا ہوندا ہے وعند الکتاب نمبر 2 جدو امال نامے ہاتھاں چ پکڑائے جان گے ادو بھی کوئی کسی نو یاد نہیں کر سکے گا ہر ایک نو فکر ہونی ہے کہ مینوں کتے میرا امال نامہ کھبے ہاتھ وچ نہ پکڑا دیتا جائے اللہ تیرے قرآن دے جنے پروانے آئے نے انہاں نو قیامت دے روز امال نامہ سجے ہاتھاں وچ نصیب فرما وَعِندَ الْكِتَابِ میرے ول تک میرے ول اے ویلا آن والے رب دی زمین تے آ کر کے چلن والے ظلم دی چھری نہ لوکاں نو کون والے ہائے 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 اور لوکاں دے حقوق نو غصب کرن والے پرا پرا دا حق کھان والے لوکاں دیاں بہو بیٹیاں دی عزت لٹن والے پاویں تو حاکم ہے پاویں محکوم ہے پاویں تو ریا ہے پاویں تو رائی ہے پاویں تو آلہ ہے پاویں تو عدل ہے زبردست ہے زیر دست ہے
پاویں تو وزارت عظما دی کرسی تے بیٹھا ہے، پاویں تو صدارت دی کرسی تے بیٹھا ہے، پاویں تو عدالت دی کرسی تے بیٹھا ہے، پاویں تو وزارت دی کرسی تے بیٹھا ہے، اور پاویں گدا ہے پاویں شاہ ہے، ایک دن آن والا کہ رب دے کٹہرے تے کچہری وچ تینوں پیش ہونا پڑ اجے ویلا ہی اجے ویلا میں ہر ایک نو کہنا، ضیاء الحق جی تانوں بھی کہنا، کام نو وہ دی اندر اسلام دا نام نہیں سن لیندے، وہ سوشلزم، اسی نہیں اسلام جاندے، اور اسلام دے نام تے نہیں سن آئے، اس واسطے انہاں تے افسوس نہیں، انہاں تے شکوہ نہیں، وہ سوشلزم دے نام تے آئے، ضیاء الحق اسلام دے نام تے آیا، دن رات اسلام دا نام لیندا ہے، لیکن یہ دا اسلام سنیا جائے، یہ دے اسلام دے اندر، یہ دے دور دے اندر وہ لعین زمانہ ملعون دنیا بھٹو دے دور دے اندر جڑیاں چیزاں تے پابندی عائد کیتی گئی سی، ضیاء الحق دے زمانے دے اندر انہاں دی اجازت دے دیتی گئی، بھٹو دور دے اندر جوا بند سی، بولو جوا، تسا سنیا نہیں؟ اخبارات دا مطالعہ کرنے والے نو پتا ہے، چند دن ہوئے نے پچھلے ہفتے دے اندر بھٹو دور نے جوا بند کیتا، دی حکومت نے کیتا، چند دن ہوئے نے اسلام دے نام لین والے، اسلام دے علم بردار اینا جوے دی پابندی ہٹا دیتی ہے، آکھو لعنت، سارے آکھو لعنت، پھر آکھو جوے دی پابندی ہٹا دیتی ہے، اور میں رب دا قرآن پیغمبر دا فرمان ہاتھ وچ لے کے کھڑا، اگر میں غلط کہنا تو میرے مسلم لیگ پگاڑا گروپ دے پگاڑا صاحب دی ایک گھوڑی نے جوے وچوں 1 لاکھ روپیہ جتیا، اور سنیا جے پڑھیا جے، اے مسلم لیگ ڈاکواں چوراں دی جماعت جدا سربراہ جوے باز ہے، اور جس جماعت دا سربراہ جوے باز ہے ریس کردا جدے گھوڑے نے 1 لاکھ روپیہ ریس تو جتیا، اور عام مسلم لیگ پاکستان دے اندر اسلام لے آ سکتی ہے؟ بولو لے آ سکتی ہے؟ تواڈے ذہن معوف ہو گئے نے، تواڈے دماغ نہیں کم کر، تسی چاہندے ہو جو آتا صدقے جاواں تے قربان جاواں، دیکھو ملک دے حالات دیکھو، تجزیہ کرو، تقابل کرو، موازنہ کرو، جڑی جماعت دا سربراہ جوئے باز ہوئے اور مسلم لیگ پاکستان دے اسلام دا تحفظ کر سکتی نہیں کر سکتی۔ پچھلے ہفتے 1 لاکھ روپیہ جتیا جوئے چ، کنے جتیا؟ پیر صاحب نے، کنے جتیا؟ جوئے چ، جیڑی پابندی جوئے چ بھٹو لگائی، ضیاء الحق نے اٹھائی، یہ تیرا اسلام۔ آ تینوں دساں، ملائیشیا وچوں لڑکیاں دی ہاکی کھیڈن واسطے ٹیم آئی ہے، ملائیشیا دی لڑکیاں دی ٹیم آئی ہے ہاکی کھیڈن واسطے، اور پاکستان وچوں لڑکیاں دی ٹیم ہاکی کھیڈن واسطے باہر دے ملک جائے گی۔ اب بولو اسلام ہے، اے اسلام آباد دا اسلام ہے، مدینے دا نہیں، بولو مدینے دا۔ ضیاء الحق جی اہل حدیث اس ملک دے اندر اسلام آباد دا اسلام چلن نہیں دیں گے، اتنے آئے گا تو مدینہ منورہ دا اسلام آئے گا۔ مذاق ہے قوم نہ، دکھ ہے قوم نہ، فراڈ ہے قوم نہ۔ اور میں تمہیں دسیا سی کہ سخاوت دے نام انٹر کانٹی دے اندر جا کے دیکھو، سنو شراب چل رہا ہے، پرمٹ دیتے جا اسلام دے نام سے، رقص ہو رہا ہے، عورتوں کا ناچ ہو رہا ہے ہوٹلوں دے اندر، اور کھلی اجازت۔ یہ تیرا اسلام ہے، تیرا اسلام رب دے دربار سے پیش ہونا ہے۔ میرے تے تیرے پیغمبر نے فرمایا انہاں حکمراناں فرشتیاں نے جکڑیا ہونا، بیڑیاں تنائیاں ہونیاں نے تے رب دے دربار وچ پیش کیتے جان گے۔ اے حکمران، اس قسم دے حکمران، اسلام نو رسوا کرنے والے لوگ سمجھ رہے اسلام آ گیا ہے، حالانکہ آیا پٹو دے دور وچ بالکل کھلی گل سی، اسلام کوئی نہیں، اسلام سانو افسوس نہیں ہن کہ یہ اسلام آ گیا ہے لیکن اسلام کوئی نہیں۔ اس واسطے زیادہ خطرناک ہے، زیادہ مضر ہے،
زیادہ افسوسناک ہے، زیادہ تشویشناک ہے۔ آ دیکھو جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نو پوچھ دیاں نے اما جی سونیا کتھے کتھے یاد نہیں رکھو گے؟ حاکماں محکوموں اپنی بیگانے سن لو۔ آقا فرماندے نے اے میری پیاری ایسا اے تین مقام تے میں تینوں بھی یاد نہیں رکھ سکاں گا، کوئی کسی نو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ ہائے ہائے۔ اور تیسرا مقام کیڑا ہے؟ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ، جدو پل صراط تو گزرنا ہے ایسا پیاری ہے میں محمد تینوں یاد نہیں رکھ سکاں گا۔ اوتے تے ہونا رب سلم رب سلم رب سلم، میرے تے تہاڈے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں پل صراط تے کھڑا ہو کے کہاں گا رب سلم رب سلم، آمین کہہ دے۔ ہائے ہائے ہائے، اور جگاں دے پیر اوتھے دعا کرن گے رب سلم رب سلم، اللہ میرے امتیاں نو سلامتی نال پار لنگا دے، اللہ سانو پار سلامتی نال لنگا دے رب سل۔ اللہ سارے مجمع قرآن دے پروانیاں نو پل صراط تو عافیت نال پار لنگا دے۔ اوے جگاں دے پیر دا فرمان سن دے، آؤ میں عرشاں والے رحمان دا قرآن سنا دیواں، اے تے فرمان مصطفیٰ ہے، اعلان خدا ہے۔ میں کسوں کسوں قرآن تینوں پڑھا، کیڑا کیڑا مقام میں تیرا تلاوت کراں، اور کیڑے کیڑے تیرے پھول نے جڑے انہاں دیاں چوڑیاں دی زینت کراں۔ سنو قرآن، آواز آندی ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین فاما ان کان من المقربین فروح وریحان وجنت نعیم واما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین واما ان کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم وتصلیۃ جحیم ان ھذا لہو الحق الیقین فسبح باسم ربک العظیم۔ پروانیوں ستارہ ستائیاں آؤ میں تانوں اللہ دے قرآن دی سیر کراواں۔ اے حدیث وچوں سنیا جے نا کہ تین مقامات ایسا کوئی کسی نو یاد نہیں رکھے گا، اور سنو اور تین مقام ہائے ہائے تے قرآن کچھ دی تفسیر کردا ہے، کچھ تشریح کردا ہے، کچھ آواز آندی ہے مولا فرماندے نے اذا وقعت الواقعہ، کہو سبحان اللہ، تڑپ جایا کرو تڑپ جایا کرو۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا واصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین۔ اللہ انہاں سارے دے سینیاں نو قرآن نال منور فرما۔
ترجمہ سنو ترجمہ، اج کسی نتیجے تے پہنچ کے جاؤ۔ اللہ فرماندے نے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تہاڈیاں محشر دے میدان وچ 3 قسماں بنا دتیاں جان گیاں، اور کنیاں قسماں؟ وَكُنْتُمْ سجے پاسے والے میرے وال دیکھو، سامنے والے قرآن دی زیارت کرو، ادھر پاسے والے توجہ فرماؤ۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور قرآن سن کلیجے ٹھار سینے ٹھار۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تواڈے 3 گروہ کر دیتے جان گے، 3 حصوں چ تقسیم کر دیتے جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ما أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، ایک گروہ تے سجے پاسے والیاں دا ہونا ہے، تے ایک گروہ کھبے پاسے والیاں دا ہونا ہے، تے تیسرا کیڑا؟ والسابقون السابقون۔ اللہ ہے جے سابقون چو نہیں تے سانو سجے پاسے والیاں چو ہی کر دے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، ہائے ہائے فی جنات النعیم، فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ اے سبقت کرنے والے تیجے، اے کون نے سبقت کرنے والا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اور قرآن نے نقشہ کھینچیا کھورے ہے ہی نے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ صحابہ دی جماعت اور میرے صدیق، میرے فاروق، میرے ذوالنورین، میرے حیدر کرار صدقے جاوا، اے سابقون الاولون مہاجرہ چو انصارہ چو میرا خدا انہاں تے راضی ہو گیا ہے، رب تے راضی ہو گیا میں، اور خدا دی قسم اٹھا کے کہنا جی میں ایمان چ یہ پہلے نہیں، میں جنت وچ بھی یہ پہلے۔ اللہ تیرے پیغمبر دے صحابہ جتھے جتھے لیٹے نے انہاں دیاں قبراں تے رحمت دی برکھا برسا۔ سنو میں پچھلے جمعے بھی کیا سی کہ ضیاء الحق دی حکومت دی اندر اس ویلے صحابہ نو گالیاں دتیاں جا رہی، صحابہ نو ختم نبوت دے ڈاکو، ختم نبوت دے لٹیرے، ختم نبوت دے باغی قادیانی دندناندے پھر دے، کوئی نوٹس نہیں، کوئی ایکشن نہیں، کھلی چھٹی ہے۔ مسلح تنظیماں قائم ہو رہی ہیں، پاکستان کے اندر اسلام دے نام تے مسیتاں بنا رہے ہیں، اسلام دے نام تے لٹریچر اپنا سارا کر رہے ہیں، اسلام دے نام تے تبلیغ کر رہے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں جڑے میرے صدیق نے اپنی خلافت دے اندر قتل کر دیتے، جنہ دے بچیاں دا ٹکا بوٹی کر دیتا، انہوں نے پناہ دیتی جا رہی ہے، سرپرستی کی جا رہی۔ میرے برادر اے سابقون الاولون دا گروہ ہے صحابہ دا، تو یا تواڈے چوں بھی رب دیاں مرضیاں اللہ تواڈے چوں بھی سابقون الاولون وچ شامل کر دے وے، کوئی قسمت والا، کوئی پاگا والا۔ فرمایا اے کون نے؟ سنو قرآن، اللہ فرماندے نے الا سرر موضونا، سبحان اللہ، الا سرر موضونا، الا سرر موضونا، اور جنہ ایمان والیا مسکیناں غریباں نو دنیا اتے سون واسطے پلنگ نصیب نہیں، پلنگ بیڈ، ہائے ہائے، اور بندہ وچ ہی سارا کھب جاندہ ہے۔ بیڈ ایسے بنے نے جناب فوم دے گدے وچ ہی کھب جاندہ ہے، نرم نرم بستر، ریشمی بستر۔ اے غریبوں مسکینوں ایمان والو تہجد گزارو، توحید والو جنہوں اتنے نصیب نہیں،
الا سرر موضونا اور مینو ایس کتاب دے او تن والے دی قسم ہے رب دی توحید لے کے جائیں گا تے پیغمبر دی تابعداری لے کے جائیں گا قیامت دے دن اللہ تینوں بہشتاں دے اندر او پلنگا تا کرنگے جڑے سونے دیاں تاراں دے انہیں ہون گے اللہ انہاں ساریاں دی قسمت وچ فرما اللہ ساریاں دے نصیب وچ فرما الا سرر موضونا ہائے ہائے سونے دیاں تاراں اور ساڈے ورگے تے ہن کوکا سونے دا خرید نہیں سکدے تے مونج دی منجی بنائیے تے 400-500 روپیہ کھل جاندا ہے نہیں تے کسے مونج ویچن والے کو پوچھ کے ویکھ لو کئی اج آئے جے اللہ دے فضل نال میاں اوے اوتھے کی ہونا الا سرر موضونا کہو سبحان اللہ الا سرر موضونا الا سرر موضونا متقین علیہا متقابلین پروانے ہو اے انہاں دا اجر و ثواب اجے سنو اپنے کلیجے ٹھار لو اے تے میں اختصار نہ دسیا واصحاب الیمین اور قرآن تینوں کتھوں پڑھا خدا دی قسم جمعے دا ٹائم مک جاندا لیکن ہر جمعے قرآن نہیں مکدا قرآن میں انہیاں آیتاں تواڈے واسطے کٹھیاں کر کے لیاؤنا جنیاں تانوں مشرک سال چ گالیاں دیندے نے یزدانی ایک جمعے چونیاں آیتاں سنا دیندا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ سبحان اللہ فی صدر مخضود کہو سبحان اللہ فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ترجمہ کرا ہائے رالا ٹپتا ہے خدا کی قسم ہے جی کرے اللہ ہونے ہی جنت میں لے گا اور ترجمہ سنو اے سجے ہاتھ والے کہڑے والا او خوش نصیب چنگے پاگاں والے جنہاں میدان محشر دے وچ اعمال نامہ سجے ہاتھ وچ نصیب ہونا ہے اللہ انہاں دے نصیب چ کر دے فرمایا کی ہوئے گا فی صدر مخضود انہوں بیریاں مل گئیاں بیریاں 5 روپے پا 10 روپے 20 روپے کلو بیر چنگے نہیں ملتے اور تیرے 5-10 روپے کلو والے کیڑیاں والے ہائے 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 جراثیمہ والے کیڑیاں والے تے سنڈیاں والے بیر فی صدر مخضود اللہ تعالی نصیب کرے سنو وطلح منضود سندھ دا کیلا ہی وہ جی انڈیا دا کیلا اے فلانے بیروت دا کیلا نا وطلح منضود خدا دی قسم کیلے تابت ہے جڑے تیری اکھ نے کدی ویکھے ہی نہیں تیرے کان نے کدی سنے ہی نہیں وطلح منضود وظل ممدود لمے لمے سائے اللہ سانو محشر دے میدان وچ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما وظل ممدود وماء مسکوب ٹھنڈے پانی گردے ہوں گے وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ قرآن آندا انے پھل ہون گے کہ گن وچ نہیں ہوندے لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ او پھل ایسے ہون گے جڑے مکن گے ہی نہیں تے تانوں اتھوں کو روکے گا ہی نہیں لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوع طالب علم درویشو انہاں صفا پھوڑیاں تے سن والے ہو وفرش مرفوع اے بلند فرش ہون گے کلین بچھے ہون گے انا انشاء اساں تیرے واسطے پیدا کیتیاں نے فجعلناہن ابکارا
عربا اترابا خوبصورت ہم عمر عورتیں ہون گیاں حوراں ہون گیاں لے اصحاب الیمین تو تیسرا جڑا گروہ ہے اللہ سانو ودے تو بچا کے رکھے اور بے نصیبہ بد نصیبہ تے زمرے تے اللہ سانو شامل نہ کری آواز آندی ہے کہڑے بے نصیب نے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم اللهم كانوا قبل ذلك مترفين في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم اللهم كانوا قبل ذلك مترفين واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال اے بے نصیب قبل ہاتھ والے اللہ سانو انہاں تو بچا کے رکھے فی سموم وحمیم فی سموم وحمیم اپنے گناہاں دا نقشہ سامنے لیا تے بے نصیب ہو جے ویلا توبہ کر لو فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم فی سموم وحمیم پاپ اٹھتی ہوئے گی چڑھتی ہوئے گی کھول دا گرم پانی ہوئے گا وظل من یحموم تمہیں دے سائے ہون گے لا بارد ولا کریم ٹھنڈے نہیں ہون گے تے عزت والے نہیں ہون گے مولا فرماندے نے پھر کی ہوئے گا یہ تے کھان واسطے کی ہوئے گا توبہ اللہ میری توبہ آواز آندی اللہ آکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليهم من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين لآکلون من شجر من زقوم کھان واسطے تھوڑ دا درخت ہوئے گا دا پھل ہوئے گا اللہ ساڈی قسمت وچ نہ کرے اللہم لا تجلنا منہم اللہ انہوں نہ تو بچا کے رکھے لآکلون من شجر من زقوم سنو فمالئون منها البطون دوزخی تھوڑ تے درخت نو رج کے کھان گے تے جتھوں لنگے گا پار دا جائے گا چیر دا جائے گا اور پانی نہیں چیر دا دے گا اور پھل بھی چیر دا جائے گا تے بابا جی کہندے نے سد افسوس جو سڑ بل اکھیں اے اکھاں تیریاں سد افسوس جو سڑ بل اکھیں خانے باہر آیا سد افسوس جو سڑ بل اکھیں خانے باہر آیا دنیا اتے جو وال نہیں سہندیاں ات لاٹاں پر لایا ان اکھاں چو اگ دیاں لاٹاں نکلن بد نصیباں نو منہ کالیاں نو بدکاراں نو بدکماشاں نو کفاراں نو ناہنجاراں نو تے بابا جی آندے نے سد افسوس جو کن عجائب اور ٹی وی ریڈیو تے گانے نور جہاں دی سروت نہید اختر دا آوازہ دن رات جڑا سننا تے تینوں قرآن سننا نصیب نہیں سد افسوس جو کن عجائب سن دے راگ رنگیلے سد افسوس جو کن عجائب
سند راگ رنگیلے اٹھ آتش وچوں کڈن لاٹا ہائے ہائے مندے ہیلے اور نازک بطن مخالف کھانا آ پیٹ تیرا اے جناب آنے آسا تے گوشت روشت کر لیا دے اے سوڑے والا سی نہیں کھاندے ہوندے ٹکے کباب کھانے ہیں فلاں کھانے ہیں اور بے نصیبہ رب دیاں کروڑاں نعمتاں تے تینوں کوئی پسند نہ آئے تیرے جی وچ کوئی نہ بہے تیری اکھ وچ کوئی نہ جچے تے اے کی ہے رب دیاں دن رات بغاوتاں تے نعمتاں کھانا ہے بابا جی آندے نے نازک بطن نازک بطن بطن پیٹ نازک بطن مخالف کھانا کھادے اصول کریں دا نازک بطن مخالف کھانا کھادے اصول کریں دا اوتھے تھوڑ تے غسلین حمیم ہائے ہائے کیوں کر سیندا اور فکر کرو نہ ڈرو خدا کی تے منگو نت دعائیں آمین کہہ دے فکر کرو نہ ڈرو خدا کی منگو نت دعائیں مولا فضل کرم تھی اپنے دوزخ نہ وخائیں وقت بڑا ہو گیا مضمون مکدا ہی نہیں انشاءاللہ العزیز میں آئندہ جو میں بقیہ مضمون بیان کراں گا حوض کوثر دا کی منظر ہوئے گا پل صراط تو کیویں گزرنا ہوئے گا جنت وچ کیڑے کیڑے مزے لینے نے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى